بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے برکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت مملکت خدا داد میں کون سا آئین کار فرما ہے؟ ملک میں کون سے قوانین نافذ ہیں؟ کون سا طرز حکومت ہے اور اصل حکمران کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ 73 کا آئین اور پارلیمانی نظام ہے جبکہ جمہوریت کی بانکیں ہیں۔ آئین وہ خوبصورت لفظ ہے جس کی آڑ میں ہر کوئی اپنا نظام بنا لیتا ہے اور پھر بڑی گھن گرج سے اسے آئین کی پاسداری سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ دستاویزات ہیں جو ہر ایک کا دل لبھاتی ہیں، مگر جہاں مملکت اختیارات عوام کو دینے کی کوشش کرتی ہے وہیں اس دستاویز کو بے عمل کر دیا جاتا ہے۔ آئین کو موم کی ناک بنا کر جس طرح مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا نمونہ اس سے قبل کبھی دیکھنے کو ملا ہی نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا آئین ہے، کوئی مفادات کی سرزمین پر 73 کے اسلامی جمہوری آئین کے انداز نہیں رہتا اور کوئی اس آئین کے بیچ سے کہیں باہر نکل کر کھیل رہا ہے۔ کسی نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہے، اسلام میں چھپی ہے، اور کوئی جمہوری لبادے میں غیر جمہوری ہے۔ جس کا دروازہ بڑا اس کا آئین بڑا، جس کی لاٹھی اس کا آئین۔ اور اس کی مثال ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ چند دن پہلے ایک نعرہ بنا تھا، میرا جسم میری مرضی، اور اسی طرح یہ جو بڑے سیاستدان ہیں اور بڑے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو اگر میں کہوں تو یہ برا نہیں ہوگا، میرا جسم میرا آئین یا میرا آئین میری مرضی۔ پی ڈی ایم کی آئین کی تشریح آج کل مختلف ہے جبکہ اپریل 2022 سے پہلے مختلف تھی۔ اس وقت کی اپوزیشن انسانی حقوق کی خواہش مند، آزادی اظہار کی قائل، مہنگائی میں پسے عوام کی آواز، غریب تانگہ بانوں نوجوانوں کی دھڑکنوں کا سہارا اور جمہور کا انداز تھی۔ اس وقت کی اپوزیشن کی سیاست میں مداخلت کی مخالف اور پارلیمان کی سربلندی کی خواہش مند، ووٹ کو عزت دو کی تھاپ پر عوامی حقوق کی علم بردار اور انصاف کی آئینہ دار تھی۔ اپریل 2022 کی حزب اختلاف، عوامی انقلاب کی خواہاں، IMF کے غلام، معاشیت سے نالاں، مہنگائی کے خاتمے کے لیے پرجوش اور صحافت پر کدوان کے خلاف آواز حق کا استخارہ، مگر اب ایک ہی نعرہ، بس اقتدار ہے حق ہمارا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے لیے آئین 10 اپریل 2022 کے بعد مرد وجود میں آیا۔ اس سے قبل صحافت پابند، سلاسل، سوشل میڈیا اور میڈیا پر قابو پانے کے لیے 100 ٹوٹکے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، قانون کی عملداری، جبکہ لاپتہ افراد، ریاست کے باغی اور ہزارہ لاشیں بلیک میل افراد قرار پائیں۔ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم نے جس طرح اپنی صفیں بدلیں اسی طرح اپنی قومی ہیرو بھی بدلے۔ کسی کو 90 دنوں میں انتخاب پسند ہیں تو کسی کو انتخاب کے کرائے جانے کے لوازمات، کسی کے لیے منصف راہیں تک رہے ہیں اور کوئی منصف کی راہیں تک رہا ہے۔ ایسے میں بس ایک ہی شخص ہے، جب چاہے جسے چاہے کھانے پہ بلائے، انٹرویو دے اور پھر انٹرویو کو گفتگو اور گفتگو کو قانونی نوٹس میں بدل سکتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، بس وہ کردار ہے جنہوں نے ہمیں یہاں تک لا کر کھڑا کیا۔ سپریم کورٹ کا بھی ایک اپنا آئین ہے جو 63A کی تشریح سے لے کر انتخاب کرانے کے از خود
نوٹس تک سراہا۔ کیا المیہ ہے کہ جس در برہان حل ہونے ہیں اسی در برہان جنم لے رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ آئین کے 50ویں برس میں سب اپنی اپنی سہولت کے آئین سے باہر نکل کر آئین پاکستان کی اصل روح پر عمل کریں اور اپنی حدود میں رہ کر کام کریں تو آئین سرخ روح ہوگا، ورنہ جس کی لاٹھی اس کا آئین ثابت ہو جائے گا۔ والسلام۔